اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور میں اس وقت مخاطب ہوں آپ سے اپنے چینل فہم و عمل سے۔ میں آپ تمام احباب سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہتا ہوں، جن کے لیے میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں معاشرتی اصلاح چاہتا ہوں، پہلے اپنی اور پھر اپنے ارد گرد تمام احباب کی۔ تو جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو بہت نہایت مختلف انداز میں یہ ویڈیو نظر آئے گی کہ پہلے میں گرین سکرین کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے میں کام کرتا تھا، کیونکہ میری جو جگہ ایسی ہے کہ میں وہ پیچھے مجھے بیک گراؤنڈ لگانا پڑتا ہے اور مناسب ایک اسٹوڈیو کا ماحول مجھے بنانا پڑتا ہے۔ آج میں قدرتی ماحول میں یہاں پر موجود ہوں اور میں اسی حوالے سے دیگر مختلف جو ہے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا۔ یہ میں اس ماحول کو سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں، تو میں آج اسی میں یہ موجود ہوں۔ میں کھیتوں کی طرف نکلا تھا۔ میں آج نہایت مختصر چھوٹی یہ بات کروں گا۔ ابھی میں جب شہر سے نکلا ہوں تو راستے میں نے وہ تمام جگہ دیکھی جو کہ پہلے اسی طرح کھیتوں کی شکل میں یہ آباد تھی۔ تو ابھی ہم نے وہاں پر جو لوگ ہیں ہمارے، جنہوں نے یہ جگہ کو فروخت کر دیا اور لینے والوں نے وہاں پر اپنی آبادیاتی نظام وہ شروع کر دیا، بستیاں آباد کرنا شروع کر دی۔ تو ہم نے اچھی خاصی ہری بھری زمین جو کہ اس کو ہم نے بنجر ایک طرح سے کر دیا۔ میں نے جب دیکھا، اندازہ لگایا، اگر فرض کریں وہ 5 ایکڑ زمین تھی، فرض کریں کہ اگر وہ 5 ایکڑ زمین تھی اور ان 5 ایکڑ میں سے اگر جو موسم میں اگر وہ 100 بوری گندمی اٹھاتے تھے تو کتنے گھر پلتے تھے، جس کو ہم نے ختم کر کے یہ نظام جو ہے وہ صرف آبادیاتی گھر کو بنانے کا نظام ہوا۔ ایک لالچ میں، جسے ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ایک ہی بار ذبح کر لی، تو اس نے بھی ایک ہی بار ذبح کر لی، جب اس کتنے گھر پلتے تھے۔ صرف تھوڑی سی محنت تھی جس سے جی چرا کر وہ زمین فروخت کر دی گئی اور اچھے خاصی آباد زمین کو ہم نے ویران کر دیا۔ تو یہاں پر میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے خود کو خود ویران کر رہے ہیں۔ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس میں ہم نے خود اپنا نقصان کیا ہے۔ اسی میں اب میں ایک دوسری تمام احباب کے لیے جو بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی وقت کسی پریشانی میں گھر گئے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں کیا کروں، تو بہت پریشان ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی یہ بھی نہیں نظر آتا کہ میں یہ بات کس کے ساتھ اپنی شیئر کروں، میں کس کے ساتھ اپنی یہ بات میں بتاؤں، کسی کو مجھے مشورہ دے۔ وہ پھر اکیلے میں کہتا میں اس کو بتاؤں گا یہ ہوگا۔ ویسے معاملات میں بہت سوچتے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ ایسے قدرتی ماحول میں آ جائیں۔ قدرتی ماحول میں آ کر آپ کہیں پر بھی، آپ کسی کھیت ہے، کھال ہے، اس کے کنارے بیٹھ جائیں۔ وہاں پر بیٹھ کے آپ سے ایک تو ہر سرسبز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عطا کردہ جو یہ سبزہ ہے، اس کی نعمتیں آپ ایک ان کو دیکھیں گے، آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اور دوسرا، اب جب وہاں پر بیٹھ کر سوچیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سبق ملے گا۔ مثلاً میں یہ عموماً کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انسانیت کی طرف مبعوث کردہ سب سے پہلے نبی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، جب حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا تو حابیل صالح تھا، نیک تھا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور اپنی بہترین قربانی پیش کی۔ قابیل جو کہ شیطان کی پیروی میں چلا گیا اور وہ اپنی راہ سے ہٹ گیا، تو اس نے اپنی گھٹیا ترین چیز اللہ کو اس کے لیے پیش کی، کم تر چیز پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہ کی، پھر اس نے غصہ میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کر جب وہ پشیمان ہوا بیٹھا تو پھر اسے یہ سوجھائی نہ دے کہ میں اس کا کروں گا کیا۔ تو ایسی حالت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرندے کو اس کی طرف نصیحت بنا کر بھیجا کہ تم ایسے کرو اور اس کو اس طریقہ سے دفن کرو، یعنی کوے کو
پیغام دے کر بھیجا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حابیل صالح تھا، وہ مار دیا گیا، قتل ہو گیا۔ قابیل گناہ گار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے، اس کو نصیحت کے لیے ایک پرندے کو بھیجا۔ تو یہ بات جو میں نے کی، آپ پریشان ہو، کھیتوں کی طرف نکل جائیں، وہاں پر جا کر بیٹھیں، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نصیحت کا بندوبست رکھا ہوگا۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام تر کے حال پر رحم فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک گناہ گار بندے کو، وہ جو قابیل ہے، اگر اس کو رہنمائی دے سکتا ہے، تو ہم تو الحمدللہ گناہ گار ہونے کے باوجود اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مل جائے، کوئی رہنمائی ایسی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کا بھی ایسے بندوبست رکھا ہے۔ آپ کھیت میں جائیں، کہیں پر جائیں ایسی تنہائی کی جگہ پر، وہاں پر جا کر آپ کے بیٹھیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کی نظر کہیں ایک جگہ کسی چیز پر ٹک جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں، میرے پاس یہ پودے ہیں، کسی ایک پودے پر میں ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا شروع کر دوں گا، یا چیونٹیاں گزر رہی ہیں تو میں ان کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا شروع کر دوں گا، یا کوئی پرندے میرے سامنے آ کے بیٹھے، دانہ چگنے لگ گیا کھیت میں سے، میں اس کو دیکھنا شروع کر دوں گا۔ پھر وہ دوسرا آیا، وہ بھی دانہ چگنا، پھر دونوں کی لڑائی ہو گئی، میں اس کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھے جا رہا ہوں۔ لیکن اس میں میرے لیے، میں سمجھتا ہوں، یہ میری منطق ہے کہ اس میں میرے لیے ایک نصیحت موجود ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ کر سکتا نہیں کر سکتا، یہ میرے اوپر ہے۔ میرا اس طرح نکلنا، کھیت میں آ کر بیٹھنا، اس چیز کو باہر ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا، اس تمام میں میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت اور اس کا ایک نظام کا حصہ تھا۔ میں اس نصیحت کا ترجمہ سمجھ سکا نہیں سمجھ سکا، یہ میرے اوپر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میری منطق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قابیل کی طرف رہنمائی کی تھی، تو اسی طرح میری رہنمائی کا بھی اس نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، فطرت کو سمجھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، جو اسلام ہے یہ دین فطرت ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت، یہ سب کچھ یہ موجود ہے، اس کو ترجمہ کرنا، پہنچنا، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، اس بات کو، اس نصیحت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، باہر صورت پہنچ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کو، خاص طور پر ہم جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ تو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اپنے قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ہماری رہنمائی کے لیے نازل، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری باتیں واضح کر دی ہوئی ہیں، ہمیں سمجھا دی ہوئی ہیں کہ یوں چلو گے تو میں یوں کروں گا، نہیں چلو گے تو میں تمہیں یوں سزا دوں گا، تو ہمیں ڈرانے کے لیے۔ لیکن ہمارے لیے بشارتیں کتنی ہیں، ہم نے وہ نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے اس میں ہدایات کی کون کون سی راہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، کون کون سے لفظ دیے ہیں، ہم نے نہیں سمجھا۔ تو یہ میری گفتگو کا مقصد، یہ دیکھیں، یہ اس کی قدرت کے ہر چیز، یہ ان کے پودوں کو ہمارے لیے نصیحت رکھی گئی ہے کہ ان پودوں کو، ان کے اگنے سے لے کر ان کے پھل کے پکنے تک کے سفر کو دیکھو۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ شہد کی مکھی میرے لیے چھوٹی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ دیکھ لیں کس طرح ایک ایک پھول سے محنت کرتے ہوئے وہ ہمارے لیے شہد اکٹھا کرتی ہے۔ یہ پھل، یہ پھول، یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیے؟ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے کھانے کی چیز بھی ہے، ہمارے خوراک بھی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے بہت سا یہ بندوبست رکھا ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کر ابھی میں دوسرے موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ ہم لوگ یہ گھروں میں عموماً یہ دیکھتے ہیں، اگر یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ آپ پرندے دیکھیں، پرندوں سے آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، ہوا میں اڑتے، ہمارے گھروں میں آتے ہوئے۔ تو یہ چیز یہاں پر میں مثال دینا چاہوں گا کہ مثلاً یہ دیکھیں، مثلاً یہ پودا جو ہے، یا میں ادھر مثال دیتا ہوں، پھلدار پودے، پھلدار پودوں کو اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مالٹا بنایا، کنو، سیب، امرود، انگور، ہر چیز بنائی، بیج اس کے اندر ہوتا ہے۔
کوئی پودا ہے جس کا بیج اس کے باہر ہے، یہ پھلدار پودے. اب اس کی میں مثال دینا چاہوں گا. مثلاً امرود کو دیکھ لیں، یہ پانیوں کے کنارے یعنی کھال کے کنارے لگا ہوا ہے. تو اب اس میں اس کا جو یہ پھل کوئی بھی مثلاً یہ دیکھیں، یہ لگا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا اس پر ہو جائے گا، پھل لگے گا بڑا سارا ہو جائے گا، بیج اس کے اندر رہے گا. اب جب یہ پک جائے گا، پکنے کے بعد اس نے پودا سے الگ ہو جانا ہے، ٹوٹ کر گر جائے گا. کتنے عرصے پودا کے ساتھ چپکا رہ سکتا ہے؟ آخر ٹوٹ کر گرے گا اور زمین پر پڑا رہے گا، دھکے کھاتا رہے گا. کسی کو کوئی پرندہ کھا گیا، کوئی پانی کے ساتھ بہتا ہوا کہیں سے کہیں، تو اس کو جہاں پر زمین میں نمو ملی، جگہ ملی، وہاں پر وہ وہ اگ گیا اور وہاں پر اس نے دوبارہ اپنا پھل دینا شروع کر دیا. میری یہاں پر منطق بات سمجھانے کی کہ یہ پودا ہے، میری طرح ہے. میں بچوں کا والد ہوں، میری ذمہ داری ہے، میری اولاد ہے. تو یہ میں نے اپنی زاد راہ اکٹھی کی ان کے لیے، اور وہ زاد راہ یہ میری اولاد ہے جس سے میری نسل چلنی ہے. یہ اس کے اندر وہ میری نسل کا یعنی بیج ہے. یہ جو اوپر جو خوراک جسے میں کھاتا ہوں، اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے بنائی ہے، اور جو بیج کو وہ دے کر بھیجتا ہے. ایسے میں نے اپنی اولاد کے لیے زاد راہ، اس کے لیے جو زندگی کی رہنما اصول جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، وہ ہمیں انہیں دے کر خود سے رخصت کرنا ہے. اس پودے نے بھی ایک عمر ہے، بڑھنا ہے، اس کے بعد اس نے گل سڑ کر آخر ختم ہو جانا ہے. یہ انسان ہوں، میں نے بھی اسی طرح گل سڑ کر ختم ہو جانا. لیکن اس سے پہلے میں دیکھیں کتنا بیج اپنا پیچھے میں چھوڑ کر جاؤں گا، اسے کتنا زیادہ راہ دے کر رخصت کروں گا. کوئی یہیں پر میرے سے جدا ہو جائے گا میری زندگی میں، کوئی میرے سے کہیں دور جا کر آباد ہو جائے گا. یعنی پھل گرا کھال میں بہتے ہوئے، یا کسی پرندے نے چونچ میں دبا کر اٹھا کر کہیں کا کہیں لے جا کر اسے پھینک دیا، وہ اس نے وہاں پر نمو پائی. تو یہ چیز مقصد یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پھل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ مثال رکھی ہے کہ جیسے میں نے تمہارے سامنے پھل پیدا کی، وہ اپنا درخت جب اس کو خود سے جدا کرتا ہے تو اس کو زاد راہ دے کر خود سے جدا کرتا ہے. کہ وہ بیج کے اوپر جتنا گودا ہے جو ہم کھاتے ہیں انسان کے کھانے کے لیے، لیکن انسان کے کھانے کے لیے، لیکن پودا نے اپنے اس گودے کو اس بیج کے لیے زاد راہ کے طور پر ساتھ کیا، تاکہ تم جب مجھ سے جدا ہو تو جہاں تک جا کر تمہیں جگہ نہیں ملتی، وہاں تب تک کے لیے تمہاری یہ خوراک ہی ہو. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک مثال ہے جو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں مثال دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ پودوں کو اور ان کے بڑھنے کو اور ان کے پھلوں کے پکنے کو، یہ تمام تر تمہارے لیے نصیحت ہیں. اور اس تمام تر کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.